إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. کل کے درس میں توحید باری تعالیٰ کا ذکر تھا کہ سجدہ صرف اللہ کو کیا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد ملحدین کا ذکر، جو لوگ الحاد کرتے ہیں۔ الحاد کہتے ہیں کہ اللہ کی آیات کو غلط معنی پہنانا۔ جس طرح میں نے مثال دی تھی کہ وہ آدمی گزرا ہے پرویز نام کا، وہ کہتے ہیں اطیع اللہ و اطیع الرسول کا معنی ہے سینٹرل گورنمنٹ کی تابعداری کرنا۔ سینٹرل گورنمنٹ اس وقت کس کی تھی؟ انگریز کی۔ اس کے بعد پاکستانی حکومت تھی، اس میں وہ افسر تھا۔ سینٹرل گورنمنٹ کی تابعداری کرنا، کوئی اطیع اللہ کا معنی یہ، تو یہ اس کو الحاد کہتے ہیں کہ معنی تو ایک ہے لیکن اس کو دوسرا معنی پہنایا جائے۔ تو اللہ ملحدین سے بھی بچائے۔ آج قرآن کی سچائی کا ذکر ہے۔ فرمائے ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، بے شک وہ لوگ جن کے پاس جب قرآن آیا تو انہوں نے اس کا انکار کیا۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، حالانکہ یہ تو بہت زبردست کتاب ہے، غالب کتاب ہے۔ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ، اس کتاب کے پاس، اس کے اندر جھوٹ باطل نہ آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے۔ اتنی محفوظ کتاب ہے کہ باطل اس کے اندر دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، تو بڑی کوششیں کی ہیں اور آپ بھی کر رہے ہیں کہ قرآن کو کسی طرح بدل دیا جائے، قرآن کو ختم کر دیا جائے، لیکن قیامت تک انشاءاللہ قرآن اپنی اصلی حالت میں رہے گا۔ فرمایا کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل نہ اس کے آگے سے اندر آ سکتا ہے اور نہ پیچھے سے۔ تنزیل من حکیم حمید، یہ تو نازل کرتا ہے حکمتوں والے اور تعریفوں والے اللہ کی طرف سے۔ یہ تو اس نے اس کو نازل کیا ہے، کوئی عام انسان کی یا کسی مخلوق کی کتاب تو نہیں، مخلوق کا کلام نہیں ہے۔ تنزیل من حکیم حمید، اس کو نازل کیا ہے حکمتوں والے اللہ، اور تعریف و سب تعریفیں کس کی ہے جی؟ اور اس کے ہر بات جو اس نے نازل فرمائی اس میں حکمت ہے۔ فرمائے ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ یہ جو آپ کی بات نہیں مانتے تو یہ پہلے بھی اسی طرح کرتے تھے۔ ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل، نہیں آپ سے بات کرتے مگر وہی جو اس سے پہلے لوگ کرتے رہے، یعنی وہ بھی جھٹلاتے رہے، انہوں نے بھی نہیں مانا، تو آپ صبر کریں، آپ ان کی باتوں سے گھبرائے نہیں، یہ باتیں پہلے بھی چلتی رہی ہیں۔ ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم، بے شک تیرا رب تو بخشنے والا ہے اور عذاب دینے والا بھی ہے۔ وہ اگر معاف کرتا ہے نا تو وہ عذاب بھی دے گا۔
یہ جو آپ کو تنگ کرتے ہیں، آپ کی بات نہیں مانتے، آپ ان کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ ان ربک لذو مغفرت، اللہ اگر معاف نہ کرتا نا تو زمین پر کوئی زیرو چیز کبھی زندہ نہ رہ سکتی، فوراً اس کی پکڑ ہوتی اور مر جاتی، لیکن اللہ پاک معاف فرماتا رہتا ہے۔ لیکن انہ لذو عقاب علیم، دردناک عذاب دینے والا بھی ہے، وہ ایک جگہ ہے وہاں دردناک عذاب پھر اللہ پاک دیں گے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا، اگر ہم اس قرآن کو عجمی بناتے، یعنی عربی میں ہے نا، لیکن اگر ہم اس کو عجمی زبان میں بناتے ہیں، عجمی زبان میں نازل کرتے ہیں، تو لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آیَاتُهُ، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تفصیل سے کیوں بیان نہیں کیا گیا۔ اَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ، یہ تو عجمی ہے اور ہم لوگ عربی ہیں، پیغمبر عربی ہے، لوگ اس وقت عربی تھے، اور یہ عجم زبان میں، مثلا عجمی زبانیں کون سی ہیں؟ عربی کے علاوہ جتنی بھی زبانیں ہیں وہ عجمی کہلاتی ہیں، مثلا انگلش ہے، ترکی ہے، اردو ہے، پشتو ہے، جو بھی ہے، جرمنی ہے، یہ سب زبانیں عجمی ہیں۔ اگر اللہ پاک، اس پہ بھی ان کو اعتراض تھا، اعتراض یہ تھا کہ اگر یہ کسی اور زبان میں نازل ہوتا تو ہم مان لیتے کہ یہ حضور کی زبان نہیں ہے، واقعی کوئی اور زبان جو ہے انہوں نے سیکھی ہے، ان کو آتی ہے، اور زبانیں بھی آتی ہیں۔ لیکن فرمایا کے ساتھ یہ بھی اعتراض کرتے کہ بھئی عربی میں کیوں نہیں ہے؟ ہم عربی ہیں، اور اس دور میں جب قرآن نازل ہوا تو عرب میں جتنی بھی قومیں تھی، چاہے وہ یہودی تھے، عیسائی تھے، صابی تھے، مشرک تھے، یا باقی لوگ تھے، قریشی تھے، سب کی زبان عربی تھی، سب کی زبان عربی تھی۔ تو فرمایا کہ پھر وہ کہتے اگر عربی کے علاوہ نازل ہوتا تو پھر کہتے اعجمی و عربی، بھئی یہ زبان تو عجمی ہے اور ہم عربی ہے، پیغمبر عربی ہے، تو یہ عربی میں کیوں نہیں آیا؟ تو ہر طرح کا اعتراض انہوں نے کرنا تھا، جو نہیں مانتے وہ اعتراض کرتے ہیں، تو اللہ پاک اس کا جواب دیتے ہیں قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، جو اس پہ ایمان لاتے ہیں ان کے لیے یہ ہدایت ہے اور شفا کا ذریعہ ہے۔ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، جو آپ ان سے کہیں کہ جو مومن ہیں، جو ایمان لاتے ہیں، آمنوا ہدن و شفا، ان کے لیے تو ہدایت اور صحت، شفا کا ذریعہ ہے۔ ہاں، قرآن یہ بھی کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، کہ قرآن کا نزول جو ہے ایمان والوں کے لیے رحمت اور شفا ہے، اور کافروں کے لیے مزید نقصان کا ذریعہ ہے، جو نہیں مانے گا نقصان اٹھائے گا۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، ان کے لیے قرآن جو ہے نا، ہر ایک آدمی جس کو نہیں پڑھ سکتا ہے نہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے، یہ تو ایمان والے حاصل کریں گے۔ فرمایا کہ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، آپ ان سے کہیں کہ ایمان والوں کے لیے یہ ہدایت ہے اور شفا ہے۔ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ، اور جو لوگ اس پہ ایمان نہیں لاتے ان کے کان بند ہیں، ان کے کانوں میں روئی ٹھوسی ہوئی ہے، ان کے کانوں میں ڈاگ پڑے ہوئے ہیں، آج کل ان کے کانوں میں ہینڈ فری لگے ہوئے، آج کل ان کے کانوں میں کیا لگا ہوا جی؟ ہینڈ فری لگے ہوئے ہیں، وہ صرف وہی سنتے ہیں، باقی باتیں نہیں سنتے۔ تو فرمایا قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ، اور وہ لوگ جو اس پہ ایمان نہیں رکھتے ان کے کانوں میں ڈانٹ ہے، بند ہے، وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى، اور وہ اس سے اندھے ہیں، وہ اس قرآن سے اندھے ہیں۔ اور ان کی مثال کیا ہے؟ أولئك ينادون من مكان بعيد
ان کی مثال ایسی ہے جس طرح دور کی آواز آ رہی ہو۔ اب جو دور کی آواز ہے، ایک آدمی سڑک کے ایک کونے پہ، دوسرا دوسرے کونے پہ، وہ آواز دے رہا ہے، اس کو دے رہا ہے، تو کہتے ہیں کسی کو دے رہا ہوگا، ہمیں کیا ہے، پرواہ نہیں ہے نا کہ دور سے آپ کون آواز سنے یا توجہ کرے یا آواز آتی بھی نہیں۔ فرمایا ان کے لیے قرآن کی آواز ایسی، ان کے لیے قرآن کی آواز گویا کہ دور کی آواز ہے، جو کہ نہ سمجھ میں آئے اور نہ سننے میں آئے۔ اولئک ینادون من مکان بعید۔ تو آج کی ان آیات میں اللہ پاک نے فرمایا ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اس قرآن کا انکار کیا جب ان کے پاس آ گیا، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، اور بے شک یہ تو ایک زبردست غالب کتاب ہے، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، نہ کوئی باطل جھوٹ اس کے اندر آگے سے آ سکتا ہے اور نہ پیچھے سے، تنزیل من حکیم حمید، یہ نازل کیا گیا ہے حکمت والے اور تعریفوں والے پروردگار کی طرف سے، ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل، آپ سے بھی یہی بات وہ کرتے ہیں جو پہلے رسولوں سے کی گئی، ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم، بے شک تیرا رب جو ہے وہ بخشنے والا اور سخت عذاب دینے والا ہے، دردناک عذاب دینے والا ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا، اور اگر قرآن کو عجمی زبان میں نازل کیا جاتا، بنایا جاتا، لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آیَاتُ، تو کہتے ہیں کہ تفصیل سے کیوں نہیں بیان کیا گیا، أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ، یہ تو عجمی ہے اور ہم عربی ہیں، قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، آپ ان سے فرمائیں کہ یہ ان لوگوں کے لیے جو اس پہ ایمان رکھتے ہیں ہدایت ہے اور شفا کا ذریعہ ہے، وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ، اور جو لوگ اس پہ ایمان نہیں رکھتے ان کے کان بند ہے قرآن کے لیے، وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى، اور وہ اس قرآن سے اندھے ہیں، اولئک ینادون من مکان بعید، یہ ایسے لوگ ہیں جن کے لیے قرآن کی آواز دور کی آواز لگتی ہے۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔